آج جو کہانی ہم سننے جا رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے۔ یہ محبت، مجبوری اور ہمت کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں سیدھا اس کہانی کے مرکزی کردار علی کی زبانی سنائی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اسے اپنی محبت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک فون کال سے۔ علی کا دوست ہے ریحان اور وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے اور علی سے ایک ایسی مدد مانگتا ہے جو ایک بہت بھاری ذمہ داری بن جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی حفاظت کرنا۔ یہ سننے میں تو ایک سیدھی سادی درخواست لگتی ہے نا؟ لیکن اصل میں یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے علی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں، ایک دوست کی پکار۔ علی ایک ایسے گھر میں قدم رکھتا ہے جہاں ہر طرف خوف کا سایہ ہے اور اسے ایک ایسی ذمہ داری نبھانی ہے جو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہونے والی ہے۔ تو دیکھیں، صورتحال کچھ یوں تھی کہ ریحان غائب تھا، اس کے ابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور گھر میں صرف اس کی امی اور بہن پشمینہ رہ گئی تھیں۔ دونوں ظاہر ہے بہت ڈری ہوئی تھیں۔ ریحان کی والدہ نے علی سے کہا کہ بیٹا آج رات یہیں رک جاؤ تاکہ انہیں تھوڑی ہمت رہے۔ اب ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے علی بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اور پھر رات کے ٹھیک 1 بجے جب ہر طرف گہرا سناٹا تھا، دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یہ دستک نہیں تھی، یہ اس طوفان کا آغاز تھی جو ان سب کی زندگیوں میں آنے والا تھا۔ پولیس ریحان کو ڈھونڈتی ہوئی گھر میں گھس آتی ہے۔ جب وہ نہیں ملتا تو ان کی نظر پڑتی ہے علی پر۔ علی نے بہت سمجھایا کہ وہ تو بس مدد کرنے آیا ہے، مہمان ہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ اسے بھی ساتھ لے جایا گیا۔ سوچے ذرا، وہ تو صرف مدد کرنے گیا تھا اور خود ہی ایک ملزم بن گیا۔ لیکن یہاں علی نے حاضر دماغی دکھائی۔ راستے میں ہی اس نے چپکے سے فوج میں اپنے ایک جاننے والے دوست کو فون ملا دیا اور اس ایک کال نے کمال کر دیا۔ جیسے ہی وہ تھانے پہنچے، انسپیکٹر نے اسے فوراً جانے دیا۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تعلقات قانون سے بھی زیادہ کام آ جاتے ہیں۔ یہ کہانی کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جیسے ہی علی واپس گھر پہنچا، پشمینہ نے اسے دیکھا تو اس کا سارا خوف آنسوؤں میں بہہ گیا اور وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ علی کے لیے یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا۔ اسی پل اسے احساس ہوا کہ پشمینہ جسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا اب کوئی بچی نہیں رہی، اور یہیں سے ان دونوں کے رشتے کی نوعیت بدلنا شروع ہو گئی۔ اس ایک مشکل رات نے علی اور پشمینہ کے درمیان فاصلے مٹا دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نزدیکی محبت کے اقرار تک کیسے پہنچی۔ ایک رات جب ظاہر ہے دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، علی نے ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کا سوچا۔ اس نے ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کا کھیل شروع کر دیا۔ یہ اصل میں ایک بہانہ تھا۔ ان دونوں کے بیچ جو کچھ محسوس ہو رہا تھا اسے الفاظ میں لانے کا ایک بہانہ۔ اور اسی کھیل کی آڑ میں علی نے وہ کہہ دیا جو شاید وہ سیدھے سیدھے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس نے پشمینہ کی خوبصورتی کی تعریف کی اور یہ کہہ کر اس نے دوستی کی حد کو پار کر لیا۔ یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا۔ یہ سن کر پشمینہ کا چہرہ تو شرم سے لال ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ایک دیوار بھی کھڑی کر دی۔ اس نے علی کو بھائی کہا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس ایک لمحے نے ان کے رشتے میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی، ایک غیر یقینی سی کیفیت۔ لیکن علی اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں صاف صاف اپنے ارادے ظاہر کر دیے۔ اس نے کہا کہ وہ صرف محبت کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ جیسے ہی یہ ساری مصیبت ختم ہوگی، وہی وہ انسان ہوگا جو پشمینہ سے شادی کرے گا۔ مگر قسمت کو شاید یہ خوشی منظور نہیں تھی۔ اب کہانی اپنے سب سے دل دہلا دینے والے موڑ پر آ پہنچتی ہے، جہاں اس خاندان کو ریحان کو بچانے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو ناممکن تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ریحان پکڑا گیا۔ اب تو خاندان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے چھڑوانا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو جو سودا ان کے سامنے رکھا گیا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ریحان کی رہائی کی 2 شرطیں تھیں۔ پہلی 2 لاکھ روپے نقد اور دوسری پشمینہ کی زندگی۔ شرط یہ تھی کہ اس کی شادی ایک 40 سالہ آدمی سے کر دی جائے۔ اب خاندان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف بیٹے کی آزادی تھی اور دوسری طرف بیٹی کا مستقبل۔ اور پھر شادی والے دن علی کے فون پر صرف ایک میسج آیا، ایک لفظ، معاف کرنا، بس۔
اس ایک لفظ میں پشمینہ کی ساری مجبوری اور علی کے سارے خوابوں کا ٹوٹنا چھپا تھا۔ اس کے بعد سب ختم ہو گیا، رابطہ منقطع۔ لگ رہا تھا کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی ہے، تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ لیکن 3 مہینے کی مکمل خاموشی کے بعد ایک فون کال نے اس مردہ کہانی میں دوبارہ جان ڈال دی اور ایک بہت بڑے جرأت مندانہ منصوبے کی بنیاد رکھی۔ تو ان 3 مہینوں میں ہوا کیا؟ پشمینہ کی شادی اس عمر میں دگنے شخص سے کر دی گئی اور اس کی زندگی ایک قید بن گئی۔ آخرکار 3 مہینے بعد اس نے ہمت کر کے علی کو فون کیا اور پھر اگلے 2 مہینوں تک وہ دونوں خفیہ طور پر وہاں سے نکلنے کا ایک منصوبہ بناتے رہے۔ پشمینہ کے الفاظ اس کی حالت کی پوری کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس کا شوہر بدصورت اور بوڑھا ہے، اس کا دم گھٹتا ہے وہاں، پلیز کچھ کرو ورنہ میں یہاں مر جاؤں گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک چیخ تھی، ایک فریاد تھی، اور علی جانتا تھا کہ اب اسے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہیں سے کہانی کا آخری باب شروع ہوتا ہے، محبت کی فتح کا باب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ سنسنی خیز منصوبہ کیسے کامیاب ہوا۔ پلان بہت سیدھا تھا لیکن اتنا ہی خطرناک بھی۔ پہلا قدم پشمینہ کو صحیح وقت پر فون کر کے اشارہ دینا تھا۔ دوسرا قدم علی کو ٹھیک اسی وقت اس کے گھر کے باہر موجود ہونا تھا۔ تیسرا اور سب سے مشکل قدم پشمینہ کا کسی طرح گھر سے باہر نکل کر گاڑی تک پہنچنا۔ اور آخری قدم وہاں سے نکل کر سیدھا اس کے والدین کے گھر پہنچنا، اس سے پہلے کہ کوئی انہیں پکڑ سکے۔ تو بھاگنے کے بعد کیا ہوا؟ ہنگامہ تو بہت ہوا۔ پشمینہ کے سسرال والوں نے بہت شور مچایا، لیکن قانونی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس کی 2 سیدھی سی وجوہات تھیں۔ پہلی، یہ شادی ایک مجبوری کا سودا تھا، پشمینہ کی مرضی شامل نہیں تھی، اور دوسری، پشمینہ ایک بالغ عورت تھی اور اپنی مرضی سے وہاں سے آئی تھی۔ ان کے پاس کوئی قانونی بنیاد ہی نہیں تھی، اور یوں تمام سماجی رکاوٹوں کو توڑ کر علی اور پشمینہ آخرکار ایک ہو گئے۔ علی کے اپنے الفاظ میں یہ اس کہانی کا ایک سادہ لیکن بہت طاقتور انجام ہے۔ ان کا اتنا مشکل سفر آخرکار ایک ایسی خوشگوار زندگی پر ختم ہوا جسے انہوں نے مل کر جیتا تھا۔ علی اور پشمینہ کی یہ غیر معمولی کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا سچی محبت واقعی ہر مشکل، ہر رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے؟ ان کی داستان تو یہی کہتی ہے کہ جب محبت میں ہمت اور ارادہ شامل ہو جائے تو شاید کوئی بھی زنجیر اتنی مضبوط نہیں ہوتی جسے توڑا نہ جا سکے۔